منزل تیری تلاش میں گھومے گی در بدر، خلق خدا کی راہ سے روڑے ہٹا کے دیکھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو شخص اللہ کے بندوں کے لیے خیر کا باعث بنتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نسلوں میں خیر منتقل فرما دیتا ہے۔ جانتے ہو تقویٰ کیا ہے؟ ہر دم اس فکر میں رہنا کہ اللہ کو کچھ برا نہ لگ جائے۔ دو گھونٹ اللہ کو بہت پسند ہیں، ایک غصے کا، دوسرا صبر کا۔ صبح کی حقیقی خوشی اس شخص کو نصیب ہوتی ہے جو صبح کا استقبال نماز، تلاوت اور ذکر سے کرتا ہے۔ مسئلوں کا حل اللہ سے بات کرنے میں بھی چھپا ہوتا ہے، اور کبھی کبھی مشکلیں اللہ کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے کے لیے بھی دی جاتی ہیں۔ سب سے اچھی ہجرت گناہوں کو چھوڑ کر نیکیوں کی طرف آنا ہے۔ معاف ہر بار کرو، مگر اعتبار صرف ایک بار کرو۔ باپ نہ ہو تو گھر کے اصول اور طور طریقے بکھر سے جاتے ہیں، یا اللہ ہر باپ کو سلامت رکھنا، آمین۔ سب سے قریبی لوگوں کا وار سب سے خطرناک ہوتا ہے، کیونکہ وہ کم فاصلے سے کیا جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو اسے نرم مزاج بنا دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نعمت پر الحمدللہ کہنا ملنے والی نعمت سے افضل ہے۔ قرآن مجید میں جتنی بھی قوموں کی تباہی کا ذکر ہے، ان میں سے ایک بھی قوم کی تباہی کی وجہ روزہ، زکوٰۃ، حج چھوڑنا نہیں تھی، بلکہ کم تولنا، رشوت ستانی، انصاف نہ کرنا، کسی کا حق کھانا، ملاوٹ کرنا، کسی کو ناحق قتل کرنا تھا۔ اگر سادہ الفاظ میں کہوں تو معاملہ حقوق العباد کا تھا۔ اللہ سے بڑھ کر کوئی اپنے بندے کا خیر خواہ نہیں۔ 3 لوگوں کو کبھی نہ بھولنا: جس نے مشکل میں ساتھ دیا، جس نے مشکل میں ساتھ چھوڑ دیا، اور جس نے مشکل میں ڈالا۔ زندگی اتنی بدل گئی ہے کہ حق جتانا چھوڑا ہے، کمپرومائز کرنا سیکھ لیا ہے۔ خود کو سمجھا لیا ہے کہ حق جتانے سے کوئی اپنا تھوڑی ہو جاتا ہے، پھر وہ کوئی چیز ہو یا کوئی انسان۔ وقت کے ساتھ خود کو سمجھا لیا ہے کہ ہم کسی کے لیے خاص نہیں ہوتے۔ درختوں کے پتے ہوں یا خونی رشتے، حالات جب برے ہوں تو احساس کی گرفت ڈھیلی پڑ جاتی ہے۔ جو انسان جتنا خاموش رہتا ہے، وہ اپنی عزت کو اتنا ہی زیادہ محفوظ رکھتا ہے۔ دنیا میں کسی بھی حوالے سے کسی دوسرے کی محتاجی بدترین اذیت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت دعا کرنی چاہیے کہ اپنے سوا کسی اور کا محتاج نہ کرے۔ لوگوں نے بلڈ پریشر کے ڈر سے نمک کھانا تو چھوڑ دیا، شوگر کے ڈر سے میٹھا کھانا چھوڑ دیا، لیکن اللہ رب العزت کے ڈر سے حرام کھانا نہیں چھوڑا۔ گوشت ہم اور آپ کھا جاتے ہیں، خون زمین پی جاتی ہے، اللہ کے پاس صرف نیت پہنچتی ہے۔ اللہ سب کی نیک نیتی کی قربانی قبول فرمائے، آمین۔ ناظرین، اصل قربانی تو باپ بیٹے کی گفتگو تھی۔ ہمیں دمبا یاد رہا، گفتگو یاد نہ رہی، مقام افسوس ہے۔ غرور اور تکبر سے دور رہنا، کیونکہ جس کے دل میں رائی کے دانہ کے برابر بھی تکبر ہوگا، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ کسی کی ضرورت پوری کرنے کو احسان کا نام دینا کم ظرفی ہے، شیخ سعدی۔ اگر کسی انسان کو تمہاری وجہ سے تکلیف ہوتی ہے تو تمہارے سارے سجدے بیکار ہیں۔ کبھی کبھار سزا مؤخر ہو کے عمر کے آخری ایام میں آ سکتی ہے، اور جوانی میں کیے گئے گناہوں کی ٹھوکریں بڑھاپے کے ساتھ طویل ہو سکتی ہیں۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ سارے ملک کا بگاڑ 3 گروہوں کے بگڑنے پر ہوتا ہے: حکمران جب بے علم ہوں، علماء جب بے عمل ہوں، اور فقراء جب بے توکل ہوں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، جس میں ادب نہیں، اس میں سب برائیاں ہی برائیاں ہیں۔
پریشان سب ہیں، کچھ سچ میں، کچھ سچ سے۔ اپنی ہستی سے زیادہ اپنا نام نہ پھیلاؤ ورنہ پریشان ہو جاؤ گے۔ سب سے زیادہ آپ کی ذات پر کیچڑ وہ اچھالے گا جسے یہ پتہ چل جائے کہ آپ اب اس سے مزید دھوکہ نہیں کھائیں گے۔ زندگی کی کتاب میں سرو کا پہلا لفظ احساس ہے۔ معجزے ہوتے ہیں، دعائیں سن لی جاتی ہیں، زخم بھر دیے جاتے ہیں، دل بھی جوڑ دیے جاتے ہیں، کن فرما دیا جاتا ہے۔ بات صرف ایمان، توکل اور صبر کی ہے۔ غور و فکر کیجئے، یا وہاب 7 بار جو روزانہ پڑھا کرے گا انشاءاللہ العزیز مستجاب الدعوات ہوگا، یعنی اس کی دعائیں قبول ہوں گی۔ ختم کریں یہ مایوسی اور سب نفرتیں، دل خدا کا گھر ہے، کوئی ابلیس کا ٹھکانہ نہیں۔ امی کہتی ہیں بیٹا اللہ کے ساتھ زور نہیں چلتا، وہ دے تو شکر کرنا، نہ دے تو صبر کرنا۔ مرد کا دل جب عورت سے بھر جاتا ہے تو وہ 3 کام کرتا ہے۔ اپنا لہجہ بدل لیتا ہے، عورت کے کردار پر انگلی اٹھانے لگتا ہے اور ہر وقت مصروف رہنے کے بہانے کرتا ہے۔ نماز اگر عادت بن جائے تو کامیابی مقدر بن جاتی ہے۔ لمبی امیدوں سے دور رہا کرو، وہ تمہارے پاس موجود نعمتوں کو حقیر بنا دیتی ہیں۔ مفلسی سے نہ ڈرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلال خرچ کیا کرو اور عرش والے کی جانب سے مفلسی سے نہ ڈرا کرو۔ انسان کو سب سے زیادہ تکلیف ہی تب ملتی ہے جب وہ غلط انسان سے اپنی زندگی کی ساری صحیح امیدیں جوڑ لیتا ہے۔ ٹوٹے دل جب اللہ کے سامنے رو پڑتے ہیں تو یقین مانو اس وقت سے ہی مکافات عمل شروع ہو جاتا ہے۔ لا حاصل کو اگر پانا چاہتے ہو تو تہجد پڑھا کرو، کیونکہ جو نصیب میں نہ ہو اسے تہجد کی دعائیں مقدر میں لے آتی ہیں۔ کسی کی نرمی کو اس کی کمزوری نہ سمجھو، اگر وہ سر جھکا کر چلتا ہے تو صرف خدا کے خوف سے۔ پھولوں کی زندگی بہت خوبصورت اور مختصر ہوتی ہے، یہ ہمیں پیغام دیتے ہیں کہ چاہے مختصر جیو پر خوبصورت جیو۔ انسان کردار کے لحاظ سے جتنا بھی مخلص اور نیک نیت کیوں نہ ہو، سامنے والا اس کو ہمیشہ اپنی سمجھ کے ترازو میں تولتا ہے۔ اپنوں سے ڈسے ہوئے انسان کی نظر بہت تیز ہو جاتی ہے، اسے سب دکھائی دیتا ہے، میٹھے لہجوں میں دبی کڑواہٹیں، کہکوں میں گونجتی منافقت اور دلوں میں دبی عداوتیں۔ صرف اللہ کی محبت ہی ایسی محبت ہے جو تکلیف نہیں دیتی، جو ذہنی سکون نہیں چھینتی، جہاں دھتکار نہیں ہوتی، جہاں تانا نہیں ہوتا، جہاں غلطیوں پہ تنہا نہیں کیا جاتا۔ اللہ کا ذکر کرتے رہا کرو، چاہے گھر میں ہو یا راستے میں، کیونکہ جس چیز کے سامنے اللہ کا ذکر کرو گے، چاہے وہ پتھر، پھول، درخت یا کچھ بھی ہو، قیامت کے دن گواہی دے گے کہ یا اللہ تیرا یہ بندہ تیرے ذکر میں مشغول رہتا تھا۔ بہترین ہمسفر کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپ سے اختلاف اور ناراضگی کے باوجود بھی آپ کا خیال رکھنا اور فکر کرنا نہیں چھوڑتا۔ وہ مجھے ہرانے میں لگے ہیں جن سے میں جیتنا ہی نہیں چاہتا۔ مجھے اللہ تعالیٰ کے ان 2 معجزات سے محبت ہے جو اس نے مریم اور زکریا علیہ السلام کو دیے، اور دونوں دفعہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے آپ کا رب آپ کو بھولنے والا نہیں ہے۔ رب وہاں سے دروازے کھولتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا۔ آپ کا اپنے پاس رکھا ہوا مال آپ کا اتنا ہی ہے جتنے کی آپ کو ضرورت ہے، بقیہ مال ضرورت مندوں، غریبوں، رشتہ داروں اور محتاجوں کا ہے، لہٰذا تقسیم کیجئے اور اللہ کے حضور سے انعام پائیے۔
آس پاس لوگوں کی خاموشیوں کو تکبر نہ سمجھیے، نہ جانے ان میں کتنے ایسے ہوں گے جو زندگی کی الجھی ہوئی گرہیں سلجھاتے ہیں، اسی لیے گمان اچھے اور ظرف اعلیٰ رکھیں۔ میرے رب کا فرمان ہے، ان بعد الظن اسم، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ صرف ایک چیز اپنی زندگی سے نکال دو، وہ ہے دکھاوا۔ دکھاوا چھوڑ دیں تو دیکھیں گے کہ کتنے اعمال سیدھے ہو جائیں گے، کتنے اقوال سیدھے ہو جائیں گے۔ دل کی تنگی ختم ہوگی، لوگوں کے لیے جینا چھوڑ دیں، لوگوں کے خوف کو، لوگوں کے ڈر کو اپنے دل سے نکال دیں۔ اس شرک سے نکلنے کی ضرورت ہے، بس اللہ کے لیے جیا جائے۔ اختلاف جتنا بھی ہو، دو کام کبھی مت کرنا، ایک کسی کے رزق پر حملہ اور دوسرا کسی کی عزت پر حملہ۔ دن نکلتے ہی فضا میں جو تازگی اور سکون بکھرتا ہے، وہ دل کو اللہ کی قدرت کا گہرا احساس دلاتا ہے۔ صبح کی پہلی کرن انسان کو یاد دلاتی ہے کہ اندھیرا ہمیشہ عارضی ہوتا ہے، روشنی لازمی آتی ہے۔ سمجھنے والوں نے ہمیشہ غلط ہی سمجھا ہمیں، مگر جیسے ہم تھے ویسا کسی نے نہ سمجھا ہمیں۔ ہم نے تو ہر شخص کو احترام کے قابل سمجھا، اب کسی کے دل میں کیا ہے خدا بہتر جانے۔ سوتے وقت گھر میں آگ نہ رہنے دی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آگ تمہاری دشمن ہے، اس لیے جب سونے لگو تو اسے بجھا دیا کرو۔ صحیح بخاری۔ یہ آگ چراغ کی شکل میں ہو یا سردیوں میں گرمی حاصل کرنے کی انگیٹھیاں اور ہیٹر یا گیس کے سلنڈر، ان کو جلتا ہوا چھوڑ کر سونا نہایت خطرناک ہے۔ فجر اور عصر ادا کرنے والوں کے لیے خوشخبری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص ہرگز آگ میں داخل نہیں ہوگا جو سورج نکلنے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے نماز پڑھتا ہے۔ صحبتیں انسان کے اوپر رفتہ رفتہ نامعلوم انداز سے اثر کرتی ہیں۔ پاکیزہ ہوں تو انسان کی روح نکھرنا شروع ہو جاتی ہے، اور اگر یہی صحبتیں بری ہوں تو ایمان کو کھرچ کر دل سیاہ اور سخت کر دیتی ہیں۔ آپ نے سنا تو ہوگا، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ سوچ سمجھ کر صحبتیں اختیار کریں، یہ دوست جنت میں بھی لے جاتے ہیں اور جہنم میں بھی جانے کا باعث بن جاتے ہیں۔ صبر ہمیں منفی جذبات کے اثر سے نکالتا اور عقل کا استعمال کرنے کی طرف لے جاتا ہے۔ صبر زندگی کے ہر معاملے میں درکار ہے، مثلاً نیکی پر صبر، برائی سے رکنے پر، اپنی خواہشات پر، اللہ کی راہ میں آنے والی مشکلات پر، نفس کی اکساہٹوں پر، منفی جذبات اور تجربات پر، حادثات پر۔ بغیر صبر کے عباد الرحمن کی صفات اپنائی نہیں جا سکتی۔ ہر ایک صفت اپنانے کے لیے صبر درکار ہے۔ صبر کا اجر بلا حساب ہے اور اس کا بدلہ جنت ہے۔ اپنی دعاؤں میں یہ دعا ضرور شامل کریں، اے اللہ مجھے غور و فکر کرنے کی صلاحیت عطا فرما، مجھے درست سوچ اور ایسی بصیرت عطا فرما جو معیاری تفکر کی طرف میری رہنمائی کرے، آمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو ریاکاری کرے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے لوگوں کے سامنے ظاہر کر دے گا، اور جو اللہ کی عبادت شہرت کے لیے کرے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے رسوا اور ذلیل کرے گا۔ روایت کیا ہے جامعہ ترمذی نے، اور حدیث نمبر ہے 2344۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آئندہ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔